السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، رمضان المبارک کی آج 10 تاریخ ہے۔ عام طور سے لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اچھا ہے کیونکہ ہر نیکی کا ثواب اس مہینے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آج زکوٰۃ کے موضوع پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ آیت 6 صورتوں میں مذکور ہے۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جو حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، 6 صورتوں میں مذکور ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں 3 جگہ، آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 110 میں یہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں بھی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں ہے یہی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے زکوٰۃ کی۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور سورہ حج کی آیت نمبر 77 میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں۔ لیکن یہاں پر سورہ مجادلہ میں جو ہے، شروع میں واو کے بجائے فا ہے، اس میں ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب یہ حقیقت میں 8 آیتیں ہو گئیں۔ ان سب میں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ امر ہے، حکم ہے، جو وجوب کے لیے ہے، فرضیت کے لیے، جس سے قطعی طور پر زکوٰۃ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، زکوٰۃ کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت قطعی ہے، اجماعی ہے۔ جو اس کا منکر ہو، جو زکوٰۃ کو فرض نہ مانے، وہ کافر ہے، اور جو زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے لیکن زکوٰۃ نہ دے، وہ قتل کا مستحق ہے، اس لائق ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور جو تاخیر کرنے والا ہے ادائیگی میں، وہ بھی فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اکثر کا قول ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئی۔ زکوٰۃ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، جو ایسے مال نامی کا مالک ہو، جو بقدر نصاب ہو اور اس پر پورا سال گزر چکا ہو اور حوائج اصلیہ سے فاضل ہو۔ مال نامی جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ 3 چیزوں کو مال نامی کہا جاتا ہے۔
ایک سونا چاندی، اسی میں روپے پیسے بھی ہیں، سونا چاندی روپے پیسے سب ایک ہیں، اور مال تجارت، کچھ بھی ہو تجارت کے لیے جو بھی مال ہے سب مال نامی ہے، ان سب کی زکوٰۃ ہے۔ اور جانور میں جو چرائی کے جانور ہیں جو چرتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 کتاب الزکوٰۃ میں ہے، اعلیٰ حضرت کا میں قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ زکوٰۃ اعظم فرائض دین اور اہم ارکان اسلام سے ہے، یعنی دین کا ایک بہت عظیم فرض اور اسلام کا بہت اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ ولہذا قرآن عظیم میں 32 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور علامہ اور کچھ لوگوں نے تو شمار کیا ہے تو 82 جگہیں بتائی ہیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور ان کے علاوہ بہت سی جگہوں پر نماز کا ذکر ہے زکوٰۃ کا نہیں، اور بہت سی جگہوں پر زکوٰۃ کا ذکر ہے نماز کا نہیں۔ تو 32 جگہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، اور طرح طرح سے بندوں کو اس فرض اہم کی طرف بلایا، صاف فرما دیا کہ زنہار نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہو گیا، یہ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ہم نے دے دیا تو اتنا مال جو ہے گھٹ گیا، 40 لاکھ ہے 1 لاکھ دے دیا تو بظاہر تو 1 لاکھ گھٹ ہی گیا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ مال کا اتنا کم ہو گیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 276 ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی ہلاک کرتا ہے سود کو، تو سود کو برکت سے محروم کر دیتا ہے، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اس کو زیادہ کرتا ہے اور اس میں برکت دیتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ زکاتی مال کی ایک مثال دی ہے اعلیٰ حضرت نے کہ بعض درختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیڑ کی اٹھان کو روک دیتے ہیں۔ احمق نادان انہیں نہیں تراشے گا کہ میرے پیڑ سے اتنا کم ہو جائے گا، سوچے گا کتنا کاٹیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا، پر عاقل ہوش مند تو جانتا ہے کہ ان کے چھانٹنے ہی سے یہ نونہال لہلہا کر درخت بنے گا، ورنہ یوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا۔ یہی حساب زکاتی مال کا ہے کہ جو 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہے اگر وہ سارے مال میں ملا رہا تو سارا مال ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، ناپاک رہے گا۔ حدیث شریف میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اس کے ملنے کی صورت یہی ہے کہ زکوٰۃ کا مال الگ نہیں کیا، نہیں نکالا، تو سارے مال میں زکوٰۃ کا مال ملا ہوا ہے تو سارا مال تباہ و برباد ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوتا ہے۔ جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے تو مال چوری ہو جاتا ہے یا ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تیسری حدیث میں ہے، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس مال کا شر اس سے دور فرما دیا۔ مال میں خیر بھی ہے، مال میں شر بھی ہے، زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد اب مال میں خیر ہی خیر ہے، اب مال کا شر اللہ نے دور کر دیا۔ چوتھی حدیث میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو زکوٰۃ دے کر، اور اپنے بیماروں کا علاج کرو خیرات سے۔
یعنی زکوٰۃ دو تو یہ مضبوط قلعوں میں تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، اب وہ تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ اور بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، اس کی برکت سے بیماری دور ہو جائے گی۔ اتنی حدیثیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اے عزیز، ایک بے عقل گنوار کو دیکھ کہ تخم گندم، گیہوں کا بیج اگر پاس نہیں ہوتا تو 1000 دقت سے قرض سے حاصل کرتا ہے کسان اور اسے زمین میں ڈال دیتا ہے۔ اس وقت تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اس گیہوں کو خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، مگر امید لگی ہے کہ خدا چاہے تو یہ کھونا بہت کچھ پانا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں تجھے اس گنوار کسان کے برابر بھی عقل نہیں، یا جس قدر ظاہری اسباب پر بھروسہ ہے اپنے مالک کے ارشاد پر اتنا اطمینان بھی نہیں کہ اپنے مال بڑھانے اور ایک ایک دانے کا ایک ایک پیڑ بنانے کو زکوٰۃ کا بیج نہیں ڈالتا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے گویا وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، اس سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ دو تمہارا مال بڑھے گا۔ تو اگر دل میں اس فرمان پر یقین نہیں ہے جب تو کھلا کفر ہے، ورنہ تجھ سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنے یقینی نفع دین و دنیا کی ایسی بھاری تجارت چھوڑ کر دونوں جہان کا نقصان مول لیتا ہے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا برا انجام بھی سنیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے پاس سونا یا چاندی ہو، روپے پیسے ہوں، اور اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس زر و سیم کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے۔ وہ سونے چاندی، اب پہلے تو سونے چاندی ہی ہوتے تھے، یہ کاغذ کے نوٹ تو پہلے چلتے نہیں تھے۔ اب جس کے پاس یہ روپے پیسے ہیں تو ان کی چاندی بنے گی، اب وہ چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور جہنم کی آگ میں سب تپائے جائیں گے۔ پھر ان سے اس شخص کی پیشانی اور کروٹ اور پیٹھ پر داغ دیں گے۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر انہیں تپا کر داغیں گے۔ یہ عذاب جہنم کا نہیں ہے، قیامت کے میدان میں یہ عذاب ہوگا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو۔ قیامت کے دن کی 50,000 برس کا ہے، یوں ہی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب ہو چکے۔ اس کی تائید میں آیت کریمہ پیش کی، مولا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں سونا چاندی مال و دولت روپے پیسے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی بخیلی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو انہیں دردناک عذاب کی۔ اللہ کا عذاب ویسے ہی کتنا سخت ہے اور اس کا عذاب جب وہ بھی دردناک عذاب ہو تو کتنا سخت عذاب ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور گرمی کی شدت سے سفید ہو جائے گا، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یعنی جسم کے تمام اطراف اور جوانب، اور کہا جائے گا
یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، جمع کیا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ پھر اس داغ دینے کو بھی یہ نہ سمجھیے کہ کوئی خروچہ لگا دیا جائے گا یا پیشانی اور پیٹھ اور پہلو کی چربی نکل کر بس ہوگی، بلکہ اس کا حال بھی حدیث سے سن لیجئے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے سر پستان پر وہ جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گا، اور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینہ سے نکلے گا۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، احنف بن قیس سے روایت ہے۔ اور احنف بن قیس نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا اور گدی توڑ کر پیشانی سے نکلے گا۔ اور اس کے ساتھ اور بھی ایک کیفیت سن رکھیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہ رکھا جائے گا، جتنے سکے رہیں گے تو بدن پہ رکھے جائیں گے گرم کر کے جہنم کی آگ میں، تو ایک دوسرے پر نہیں رکھا جائے گا، الگ الگ پھیلا کے رکھا جائے گا۔ تو کوئی روپیہ دوسرے روپے پہ نہ رکھا جائے گا، نہ کوئی اشرفی دوسری اشرفی سے چھو جائے گی، بلکہ زکوٰۃ نہ دینے والے کا جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں تو ہر روپیہ جدا جدا داغ دے گا۔ اے عزیز، کیا خدا و رسول کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا 50,000 برس کی مدت میں یہ جانکاہ مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، ایک سکہ لے لے آگ میں گرم کر، اور گرم کرنے کے بعد بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ ہلکی گرمی، کہاں وہ قہر کی آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ ایک منٹ بھر کی دیر، اور کہاں وہ ہزاروں برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا کچوکا، اور کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت بخشے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا، وہ مال قیامت کے دن گنجے اژدہے کی شکل بنے گا اور اس کے گلے میں توق ہو کر پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا منہ کھول کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ بھاگے گا، اس سے فرمایا جائے گا لے اپنا وہ خزانہ جو چھپا کر رکھا کرتا تھا، میں اس سے غنی ہوں، میں اس سے بے نیاز ہوں۔ جب دیکھے گا کہ اس اژدہا سے کہیں مفر نہیں، چھٹکارا نہیں، تو لاچار اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا اور وہ ایسا چبائے گا جیسے نر اونٹ چباتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم، جب وہ اژدہا اس پر دوڑے گا، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا بے زکاتی مال ہوں جو چھوڑ کر آیا تھا، مرا تھا۔ جب یہ دیکھے گا کہ پیچھا کیے ہی جا رہا ہے تو ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا، وہ چبائے گا، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ عنقریب
وہ جس نے بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اسی پر بخاری کی حدیث نقل کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر اس کو طوق کی طرح لپٹے گا اور کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ قارون نے بخل کیا، بخیلی کی، اللہ نے دولت دی، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا، وہ بڑا خوبصورت تھا جس کی وجہ سے اس کو منور کہا جاتا تھا، روشن چہرے والا، توریت کا بھی بہت بڑا قاری تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی قوم کا غدار تھا اور فرعون کا ایجنٹ تھا، اور یہ بڑا سرمایہ دار اور بڑا امیر آدمی تھا۔ کتنا امیر تھا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک زوراور جماعت پر بھاری تھیں۔ چابیاں، جن گھروں میں خزانے رکھے تھے ان کی چابیاں جو ایک بڑی جماعت پر بھاری تھیں۔ قارون اپنی مالداری کی وجہ سے اپنی قوم کے غریبوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا، انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی قوم کے صاحب ایمان لوگوں نے اسے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اتنا اتراؤ نہیں، بے شک اترانے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور کہا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو لوگوں کے ساتھ جس طرح سے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مگر وہ بدنصیب قارون کہنے لگا قَالَ إِنِّي أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، مجھے دی گئی ہے یہ دولت اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ چاہیے تو تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ جو دولت دے اس کو اپنی ذاتی ملکیت کبھی نہ سمجھے، اپنی کمائی نہ سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے، اس کا فضل سمجھے، اس کی نعمت سمجھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ دولت مجھے اس علم کی وجہ سے دی گئی ہے جو میرے پاس ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہنے لگا کہ میں ہنرمند آدمی تھا، اپنی لیاقت اور قابلیت یا علم کیمیا کے ذریعے میں نے یہ دولت جمع کی ہے۔ اللہ علم کا ایک علم تھا، اس وجہ سے میں نے یہ دولت جمع کی ہے۔ خزائن العرفان میں ہے کہ علم سے مراد توریت کا علم یا کیمیا گری کا علم جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس علم کے ذریعے سے قلعی کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا، یا علم تجارت یا علم زراعت، کھیتی باڑی کا علم اور پیشوں کا علم۔ جب وہ زرق برق لباس پہن کر شاندار سواری پر سوار ہو کر شاہانہ انداز پر نکلتا تھا تو اسے دیکھ کر دنیا دار لوگوں کا جی للچاتا تھا، دل میں حسرت پیدا ہوتی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ کہتے کتنا خوش نصیب ہے یہ قارون، کاش ہمیں بھی اس جیسا مال و دولت اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ میسر ہوتی۔ لیکن جو لوگ صاحب علم تھے، دنیا کے مال کی حقیقت سے باخبر تھے، جانتے تھے کہ یہ دنیا پائیدار چیز نہیں ہے، ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال پیدا نہ ہوتا کہ ہمیں بھی ایسا مال ملے۔
بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی سمجھایا کہ تمہاری بربادی ہو، تم دنیا کا مال طلب کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان پر ثابت رہو اور اچھے اعمال کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم سنایا کہ اتنی دولت اللہ نے تجھے دی ہے، زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو اب موسیٰ علیہ السلام ہمارا مال لینا چاہتے ہیں، انہوں نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جو بھی حکم دیا ہم نے اس پر عمل کیا، اب ہمارا مال یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اس خبیث قارون نے کیا کیا، ایک پوری جماعت تیار کر لی، اس کے حامی کافی لوگ ہو گئے۔ اب اس نے ایک فاحشہ عورت کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی سازش کی۔ ایک عورت کو بلایا، اسے 1000 دینار یا سونے سے بھرا ہوا تشت دینے کا وعدہ کیا کہ تم سب لوگوں کے سامنے یہ کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے، غلط کام کیا ہے، تاکہ سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی۔ آپ نے ایک دن خطبہ دیا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا پیغام تمہیں پہنچاؤں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ خطبہ دے رہے ہیں، پورا مجمع ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، صلہ رحمی کرو۔ اس طرح آپ نے اور بھی کئی احکام بیان فرمائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زانی کو سنسار کروں، اگر کوئی زنا کرے تو اس کو اتنا پتھر مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ شادی شدہ زانی کی سزا یہی ہے، اسلام کی سزا یہی ہے۔ قارون اور اس کے چمچے کہنے لگے، جب آپ نے زانی کا یہ حکم بیان کیا کہ سنسار کر دوں، تو قارون اور جو اس کے چمچے تھے کہنے لگے کہ یہی کام اگر آپ کریں تو معاذ اللہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ایک نبی تو معصوم ہوتا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن کہا کہ یہ موسیٰ اگر یہی کام آپ کریں تو کیا آپ کو بھی سنسار کر دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی سنسار کر دیا جائے۔ تب انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ نے زنا کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے۔ ابھی وہ عورت مجمع میں آ کر بتائے گی جس عورت سے آپ نے کیا ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، سب نے کہا اس عورت سے بتاؤ جو معاملہ تمہارے ساتھ درپیش ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے عورت اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اب اس عورت نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جب آپ نے اللہ کا نام لیا ہے تو اب میں سچ سچ بیان کر دوں گی۔ اس نے سچ سچ بیان کر دیا کہ اے موسیٰ میں آپ کے بارے میں کسی برائی کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی، ان لوگوں نے اتنی دولت کی لالچ مجھے دی تھی کہ تم ایسا الزام لگاؤ۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ پاک دامن ہیں، ہر طرح سے پاک و صاف ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ زمین کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے، ہم نے زمین کو تمہارے حکم کے تابع کر دیا ہے، اسے آپ جو حکم دیں گے وہ تسلیم کرے گی، مانے گی۔ اب جتنے قارون کے ساتھ ہو گئے تھے سب چھوڑ گئے ساتھ، اس کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے۔ اب اس کے بعد قارون ہے، اس کے ساتھ 2 آدمی اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین کا اختیار دے ہی دیا ہے، تو آپ نے زمین کو حکم دیا یا ارض خذیہم، اے زمین ان تینوں کو پکڑ لے، ان تینوں کو پکڑ لے۔ آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے
کہ وہ تینوں ایڑیوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب اس کے بعد رونے لگے، گڑگڑانے لگے، چلانے لگے، موسیٰ معاف کر دیجئے، غلطی ہوگی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ہے، ہمارے حضور کا جمال تھوڑی یہ کہ سراقہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جتنے گگراتے رہے آپ کہتے رہے یا ارض خذیہم، یہ زمین پکڑ لے انہیں، گھٹنوں تک دھس گئے، پھر اور گگراتے رہے، پھر آپ نے کہا زمین پکڑ لے انہیں، کمر تک دھس گئے، گردنوں تک دھس گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فخسفنا بہ وبدارہ الارض، پس ہم نے دھسا دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی۔ بات یہ ہے کہ جب گردن تک دھس گیا ہو تو کہنے لگا کہ یہ موسیٰ اب میں سمجھ گیا، مجھ کو اس لیے دھسانا چاہتے ہو کہ تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زمین سے زمین اس کو بھی دھسا دے، اس کے مکانات کو، سارے خزانوں کو بھی دھسا دے۔ اب سارا مکان اس کا، سارے خزانے وہ سب جو زمین میں دھسا دیے گئے۔ تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، بس ہم نے دھسا دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور شکر بجا نہیں لاتے ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں قارون جیسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مال و دولت کی محبت میں اتنے ڈوبے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف ذرا بھی خیال نہیں کرتے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی سوچ ان میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے زکوٰۃ دو، نیک راستے میں خرچ کرو، تو طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراشتے ہیں۔ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگ کہیں قیامت میں قارون کے ساتھ کھڑے نہ کر دیے جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمارے تمام مالداروں کو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔